قال تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رہنمائی کے لیے ہر قدم پر جس میں ہمارے فائدے ہیں، ہم اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھ سکیں اگر، تو ہم اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ہر عمل یا ہر حکم ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنا فائدہ، اللہ تبارک، سارے انسان اگر فرشتوں جیسے بن جائیں تو خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سارے انسان شیطان بن جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمارا اپنا فائدہ ہے اور ہمارا اپنا نقصان ہے۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر، ہاتھوں سے کرتا ہے، پاؤں سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، خیالات سے، دل میں، دماغ میں، یہ سب کام ہمارے اپنے فائدے کے لیے کب بن سکتے ہیں؟ ایک تو انسان کی عادت ہے دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پکڑنا، کمانا، کھانا، ملنا جلنا، یہ سب اگر اللہ کے لیے ہو جائے تو یہ سب عبادت بن جاتی ہے تو عادت ہے۔ عادت کو عبادت بنانا نیت تک ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہو، نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا، آج کا جو میرا بیان ہے وہ اسی محور میں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اخلاص، خالص اللہ کے لیے، دیکھنا اللہ کے لیے، بولنا اللہ کے لیے، سننا اللہ کے لیے، ہر عمل ہاتھوں سے اور پاؤں سے اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے، میرا خالق بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، میری زندگی اس کے قبضے میں ہے، میری موت اس کے قبضے میں ہے، میری عزت اور ذلت کوئی چیز اس دنیا کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے تو نقصان والی چیز سے نفع عطا فرماتے ہیں اور نفع والی چیز سے فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تو یہ اللہ جو سب چیزیں جب اس کے قبضے میں ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہماری زندگی، ابھی فرشتہ موت کا آ جائے سب کچھ چھین لیتا ہے، بیوی بچے، گاڑیاں، مکان، بینک بیلنس سب ختم، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اور وہ انسان جس نے یہ دنیا کے اندر اپنی زندگی اور سارے کام اپنی خوشی کے لیے، لوگوں کی رضا کے لیے کیے تھے، یہ وقت روتے، اس وقت روتا ہے کاش کہ مجھے اب زندگی مل جائے۔ کہتا ہے مجھے اب چھوڑ دو، میں بہت نیک کام کروں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت ہم نے لکھ دیا، تم
ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد میں۔ ہر انسان کا رزق اس کے سامنے ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب اس کا رزق جو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا اللہ نے وہ ختم ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے۔ انسان سے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ ابھی جیسے یہ بجلی ہے، بلب جل رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر بھی کام کر رہا ہے، فریج بھی کام کر رہا ہے، ہر چیز۔ بجلی چلی جائے تو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان چیزوں کو چلانے میں بجلی کا حق سب سے بڑا اثر اور عمل ہے۔ بجلی نہ ہو تو ہر چیز بیکار ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر روح نکل جاتی ہے جب، تو یہ مردہ ہے، اور عمل نہیں کیا تو یہ مردار ہے بالکل۔ اللہ کا کوئی راز، اللہ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ لیکن جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، انسان نیکی کے کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی باقی رہتے ہیں۔ قبر میں ہمارے ساتھ نہ گاڑی جائے گی، نہ مکان جائیں گے، نہ اولاد جائے گی، نہ مال جائے گا، صرف اعمال جائیں گے۔ انسان کے اعمال کی خاطر انسان اپنے آپ کو، نیتوں کو صاف رکھے ہر وقت، ہر عمل کا دار و مدار۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ نیت تمہاری کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کا حکم مانوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کماؤں گا، کھاؤں گا، ملوں گا، جلوں گا، لوگوں سے تعلق قائم کروں گا۔ تو مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے، اسی کا نام اخلاص ہے، اخلاص عمل۔ اللہ رب العزت نے جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں تو اس کے ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کو پکارو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص دین کو خالص رکھو۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مال کی بھی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے، فکر کی عبادت ہے۔ عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری جو آیات میں انہوں نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیا والوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ شیطان اسی ساتھ مل کر نفس امارہ اس کا دوست ہے، انسان کو یہ نفس برباد کر دیتا ہے۔ شیطان جب نفس امارہ شیطان کی مانتا ہے، ہر کام آج ہم جو کر رہے ہیں نفس کے ماننے پر، جو نفس کہتا ہے، نفس کہتا ہے ایسا پہنو کہ لوگ دیکھیں، بس عزت کپڑوں سے ہوتی ہے، فیشن پہ فیشن۔ اللہ کے دشمنوں کا لباس بھی پہن کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں نفس کہتا ہے جیسے وہ کھاتے ہیں تم بھی ایسے کھاؤ، ترقی یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ اسی طرح ہر کام جو ہم کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی والے، نہ ہماری نیت اللہ کی خوشنودی ہے، نہ ہماری عمل کے اندر حضور کا طریقہ ہے۔ اللہ تب خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اللہ کو یاد کریں گے۔ جب اللہ کو اپنے طریقوں پہ یاد کریں گے، ایک آدمی عبادت تو کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے، دل چاہا نماز پڑھی، دل نہ چاہا نماز نہیں پڑھی، دل چاہتا ہے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں، پتلونے پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ پتلونے تو پہنتے ہیں جن کو انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھنی، پیشاب بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔
اور گلے کے اندر ٹائی باندھتے ہیں. کیوں باندھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے گلے کے اندر جو پھندہ ڈالا گیا تھا اس کی یاد تازہ کرتے ہیں. صلیب ان کا ہوتا ہے. ہم ہر کام جو ان لوگوں جیسا کرتے ہیں جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ ان کا دشمن ہے، تو اللہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ کو گورنر بنایا، حضور نے یمن کا بھیجا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا یمن یا معاذ ہر کام عمل کرے، اخلاص سے تھوڑا عمل تو کرے گا تو وہ بھی تیرے لیے کافی ہوگا، اور اگر اخلاص سے نہیں کرے گا تو بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہوگا، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین ان کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. حضرت عائشہ نے جواب میں لکھا کہ معاویہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہ کرنا، یعنی مخلوق کی خوشی کی خاطر خدا کو ناراض نہ کرنا. ساری مخلوق اگر ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنا، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھ کے ہر کام کرنا. کیوں؟ اگر تو نے مخلوق کو خوش کیا اور خدا ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی تیری. اور اللہ کو خوشی کے لیے تو نے اگر ہر کام کیا، مخلوق کے ساتھ ان کی خدمت کی، ان کے حقوق ادا کیے، تو اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، وہ تیری عزت بھی کریں گے. اللہ کے ہاں بھی عزت، مخلوق میں بھی عزت ہے. اور صرف مخلوق کو خوش کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین عقل مند آدمی کون سا ہے؟ فرمایا جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. پھر پوچھا بے وقوف کون ہے؟ فرمایا جو دوسروں کی دنیا بنا کر اپنا ایمان اور دین خراب کر بیٹھتا ہے. دوسروں کی خاطر اب ایک آدمی کو آپ ووٹ دیتے ہیں، مستحق نہیں ہے، کمینہ آدمی ہے، خدا کے سارے حکم ماننے والا نہیں ہے، لیکن آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دوست ہے، آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں. یہ ووٹ جو ہے یہ امانت ہے، اور آپ سفارش کر رہے ہیں. امانت حقدار کو اس کی امانت ادا کریں، جس کی جس امانت آپ کے پاس ہے. سفارش کر رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے، اس کو میں دے رہا ہوں. آپ نے غلط سفارش کی. جتنے گناہ کے کام ہوں گے آگے چل کر اس کی کامیابی کے بعد اس میں آپ کا حصہ بھی ہوگا، آپ کو بھی. لیکن اللہ کے لیے آپ نے جو کام کیا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ دوسری میں نے آیت پڑھی تھی کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون. جو دین کا کام دنیا کی خاطر کرتا ہے، یرید الحیات زینتہا، دنیا کی زینت، دنیا کے فائدے کے لیے دین کا کام کر رہا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم برابر اس کو اس کا حصہ اس کو دے دیتے ہیں. اور اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں اس کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا. وحبط ما صنعوا، جتنے عمل اس نے کیے ہم ان کو حبط کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اڑا دیں گے. کیونکہ جیسے حدیث میں نے پڑھی تھی من صلی ریائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام ریائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، لوگ کہیں بڑا روزے دار ہے، نماز پڑھتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر لوگ نہ ہو تو درز ورزش کر کے چلا جاتا ہے، عادت پوری کرتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی طرح نماز پڑھے گا لوگوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو
ہمیں بدلہ ملتا ہے اعمال کا وہ ہماری نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، حدیث ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف اسی حدیث سے شروع ہوتی ہے کہ ہر عمل کا تمہارا دار و مدار جو ہے وہ تمہاری نیتوں پر ہے۔ ایک شخص مسجد کے دروازے میں ایک قلہ ٹھوک دیتا ہے اور کہتا ہے کوئی سواری آئے گی نمازی تو سواری باندھ لے گا۔ دوسرا آیا، اس نے دیکھا وہ ایک قلہ ٹھوکا ہوا ہے تو اس نے سوچا لوگ گزریں گے تو ٹھوکر لگے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس نے اکھاڑ دیا۔ اب دونوں کی نیت ٹھیک ہے، دونوں کو اجر ملے گا۔ راستے میں سے آپ کوئی چیز تکلیف دہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو لوگوں کو تکلیف نہ ہو اٹھا دیتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تمہارا اس اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک فحش عورت ہے، زانیہ عورت ہے، جا سفر کر رہی ہے، راستے میں اس کو دیکھا کہ کتا مٹی چاٹ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اس کو، تو اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر موزہ باندھ کر کنویں میں لٹکا کے پانی اس کو پلایا۔ اللہ نے وقت کے نبی کو حکم دیا کہ اس کو بتاؤ ہم نے اس کو بخش دیا ہے میری رضا کے لیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو گے اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو، اس کو دوزخ سے بچاؤ۔ کہ ہم حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ خطرہ شرک۔ یہ شرک کیا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کرو گے تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے جب سلگائی جائے گی تو 3 شخصوں کے سب سے پہلے اس میں ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے قاری صاحب، مولانا صاحب۔ اللہ اسے پوچھیں گے تجھے ہم نے علم دیا تھا، تو نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا جی بڑی تقریریں کی ہیں، لوگوں کو سکھایا اور پڑھایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا اور سکھایا، لوگ تقریریں کی، لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، تعریفیں لوگوں نے تیری کر لیں، تجھے مل گیا، اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو منہ کے بل کے سیٹ کے جہنم میں ڈال دے۔ دوسرا آئے گا شہید، اللہ اسے پوچھیں گے تجھے میں نے جان دی تھی، تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں اللہ تیرے راستے میں اپنی جان شہید کرا دی۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے شہادت شہید ہوا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا بہادر ہے جی۔ ایک جنگ کے اندر ایک شخص نے 50 آدمیوں کو مارا، کافروں کو۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ کے رسول یہ تو بڑا بہادر ہے اور بڑا جفا کش ہے۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک زخم لگ گیا گلے کے اوپر تلوار کا، تو اس نے خودکشی کر لی، جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے کہا حضور نے سچ فرمایا۔ ساتھ حضور نے یہ فرمایا یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، یہ اپنی قوم کی یعنی ناموری کے لیے اور اپنی بہادری کا اس کے دل کے اندر خیال تھا، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھے۔ تو اللہ کے لیے چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی، رات کو آپ نے نیت کر لی میں تہجد پڑھوں گا، لیکن نہیں اٹھ سکے، اب اس نیت پر آپ کو تہجد کا ثواب 1 گنا مل جائے گا، لیکن آپ پڑھیں گے تو اس کا 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر ہے، نیت آپ کی تھی۔ اب تیسرا آدمی سخی بھی، جو بڑا مال اللہ نے اس کو دیا، اللہ اسے پوچھیں گے بتاؤ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا بڑے مسجدیں بنوائیں، بڑا یہ کیا وہ کیا، سخاوت کی۔ اللہ فرمائیں گے تو کہ تو کیمرہ مین کو بلا کر اخباروں میں شائع کرتا تھا، اور تو یہ میرا نام ہو جائے کہ بڑا سخی ہے، تجھے لوگوں نے کہہ دیا تیرا حق ادا ہو گیا ہے، تو نے لوگوں سے لے لیا ہے، اب اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ ریاکاری اس کو کہتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون یراؤون یمنعون الماعون، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اور سہونی نماز ادا کرتا ہے۔ سہونی نماز ایک ہوتی ہے فلاحی نماز،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرماتے ہیں، ان کی نماز کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور جو دکھاوے لیے یراؤن، جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ لوگوں سے ان کا صلہ مل گیا قیامت کو اس کو۔ اب یہ تو تھا دکھاوا، ریاکاری کا نتیجہ۔ حدیث میں 3 آدمیوں کو مثال بیان فرمائی، ایک اور مثال اخلاص کی بیان فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے بخاری شریف میں، 3 ساتھی سفر کر رہے تھے، راستے میں آندھی بارش ہوئی، اپنے بچاؤ کے لیے انہیں ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ جب پناہ لی، اوپر سے ایک چٹان کے پتھر آیا اور دروازہ بند ہو گیا، اندر بند ہو گئے تینوں۔ جب بند ہو گئے تو اب انہوں نے سوچا ہم تو مر جائیں گے یہاں پر بھوکے، باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ تو ان کے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ اللہ سے جو تم نے عمل کیے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، ان کو وسیلہ بنا کے دعا مانگو اللہ سے۔ ہم تو وسیلہ کو میں نہیں سمجھتے نا، قرآن میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ نیک اعمال یا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو عمل کرتا ہے انسان ان کے کہنے کے اوپر، وہ بھی وسیلہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وسیلہ یہ نہیں ہے، وسیلہ اپنے عمل ہیں اخلاص والے۔ تو جو ان میں ایک تھا اس نے کہا اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، تو میں بکریاں چرا کے آ کے جب دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن مجھے تاخیر ہو گئی آنے میں، جب میں آیا تو میرے والدین سو گئے تھے، وہ بچے بھی بھوکے تھے۔ تو میں نے والدین کے پاس جب دودھ لے کر گیا ہوں ان کو پلانے کے لیے، تو میں نے جگایا نہیں تاکہ ان کو نیند خراب نہ ہو، تو میں سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جب آپ خود اٹھیں گے تو میں ان کو پیش کروں گا۔ تو میں رات کو کھڑا رہا ان کے سرانے، بچے میرے بھوکے بلبلاتے سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو جانتا ہے۔ تو اس نیک عمل کے صدقے ہمیں اس نجات عطا فرما۔ تو 1/3 حصہ غار کا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک بہن تھی چچا زاد، اس سے مجھے محبت ہو گئی، تو میں نے اس کو آمادہ کیا اپنے اغراض کے لیے، اپنی غرض کے لیے، تو وہ نہیں مانتی تھی۔ اتفاق ایسے ہوا کہ ان غربت اور فاقہ ان کے گھر میں آیا، تو وہ مدد مانگنے آئی میرے پاس، تو میں نے اس کو 120 درہم کا وعدہ کیا تاکہ میری غرض پوری کرے۔ وہ بھی آمادہ ہو گئی، لیکن عین اس وقت جب میں برا کام کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ حرام ہے، تھوڑی دیر کی لذت سارے زندگی کا گناہ جہنم میں تجھے لے جائے گا۔ گناہ کے اندر لذت ہوتی ہے تھوڑی دیر کی، لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا جب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ اور نیکی کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اس میں صبر کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، نیند بسترے کو چھوڑتا ہے، گرم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تکلیف اٹھا کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا ہوا مسجد جاتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ صبر تکلیف عبادت میں بھی اور مصیبت میں بھی صبر، صبر کی کئی قسمیں، تو اس پر اس کا جو اجر ملتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے انسان کو۔ اب یہ دوسرے نے کہا، جب اس بچی نے کہا کہ یہ حرام ہے اور گناہ ہے، تو میں نے تیری رضا کے لیے اللہ اس کو چھوڑ دیا، اور پیسے بھی میں نے اس کو معاف کر دے دیے۔ اللہ اس مصیبت کو اس نیک عمل کے بدلے تیری خاطر میں نے کیا تھا، ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ نے 2/3 حصہ پتھر ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ میرے پاس مزدوری کام کر رہے تھے، ایک مزدور ناراض ہو کے چلا گیا کسی وجہ سے، اپنی مزدوری اس نے نہیں لی۔ کچھ عرصے بعد میں نے اس کی مزدوری کو کام پہ تجارت پہ لگایا، تو بڑی تجارت میری چلی، بکریاں خریدی، اونٹ خریدے، اور بہت سامان میں نے، میری
کچھ عرصے بعد آیا، اس نے طلب کیا اپنی اجرت. میں نے اسے کہا یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، بکریاں بھی تیری ہیں، تیرے پیسوں سے میں نے سب کچھ کیا تھا، یہ تو لے لے. اس نے کہا تم مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تیرا مال ہے، تیرے مال سے سب کچھ میں نے کمایا ہے، تو لے جا. اس کو دے دیا. پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، مجھے کوئی زبردستی نہیں تھی، حضور سزا کا ڈر نہیں تھا، لیکن میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس کے صدقے میں ہماری مصیبت کو دور فرما. تو یہ رہنمائی احادیث کے اندر آتی ہے. عمل اخلاص کا والا ہو تو اب اس کے کہنے پر سارا پتھر ہٹ گیا، تینوں وہاں سے نجات اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو ایک طرف علماء ہیں، شہید ہیں، سخی ہیں، وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے. کیوں ڈالے جائیں گے؟ کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا. اور ایک طرف دیکھیں اخلاص کی وجہ سے اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی. تو جو بھی ہم عمل اس دنیا کے اندر کرتے ہیں اس کے اندر ہم نیت کو ٹٹولیں، کرتے وقت بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، کہ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، دنیا کو کوئی شہرت نہیں چاہتا، کوئی واہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں تو اللہ سے لوں گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص حج پہ گیا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بیوی فوت ہو گئی تھی. اس بچی کے لیے شادی اشتہار تھی، ایک ہار خریدا اس نے سونے کا جو بڑا قیمتی تھا کہ میں بچی کو شادی کے دوں گا. وہ ہار اس کا گم ہو گیا. جب گم ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ جس کو ملے گا اس کو 10,000 ریال انعام دوں گا. اتفاق ایسے ہوا کہ جس شخص کو ملا وہ اسی کے گاؤں کا تھا، وہ بڑا غریب تھا. اس نے پڑھ لیا، پہچان گیا کہ یہ تو میرے گاؤں کا ہے، تو اس کو پاس جا کر وہ ہار ان کو دیا. جب دیا تو انہوں نے انعام نکال کے اس کو 10,000 ریال دینے لگے. اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں نے انعام کے لیے نہیں کیا، اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے. بڑا اس نے کہا، لیکن نہیں لیے. اتفاق سے حج ختم ہوا تو اسی کشتی میں واپسی پر وہ بھی بیٹھا اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. کرایہ اس کے پاس نہیں تھا، کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا، پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس. اب انہوں نے دیکھا کہ کرایہ مانگ رہا ہے کشتی کا ناخدا جو ہے چلانے والا، تو اس نے ان کو اس کا کرایہ بھی دیا اور کھانا بھی ساتھ کھلایا. آگے ان کے وہ رسا بھائی، یہ رشتہ دار آئے تھے ریسیو کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، حج سے واپس آئے تھے. تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کو پہچان لو، یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، میری بچی کی شادی اس سے کر دینا. اتفاق سے 8-10 دن کے بعد وہ فوت ہو گئے. اب اس بچی کی شادی کے لیے لوگوں نے، جو بھائیوں نے اس کے پاس گئے، اسے کہا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کھانے کے لیے نہیں، رہن مکان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں کیسے شادی کر سکتا؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں دیں گے، شادی کر لو. اس بچی کے ساتھ شادی اس کی کر دی. جب خلوت میں رات کے وقت گیا اپنی بیوی کے پاس تو دیکھا تو وہ ہار پہنے ہوئے تھا. اس نے پوچھا یہ ہار کہاں سے لائی؟ اس نے کہا ایک آدمی تھا مکے میں، ابو نے ہار خریدا، وہ گم ہو گیا اور اس کو ملا اور وہ اس نے میرے ابو کو دیا اور اس نے انعام بھی نہیں لیا، اور یہ وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ. تو اس نے کہا اے اللہ تو کتنا غیرت والا ہے، کتنا غیور ہے کہ تجھے میں نے ہار بھی واپس کر دیا، بیوی بھی دے گئی، مکان بھی دے دیا، شادی بھی ہو گئی. جب اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے بدلہ دیا کرتے ہیں دنیا والوں سے. آپ جا رہے ہیں، ایک سیٹھ صاحب ہیں، گاڑی ان کی خراب ہوگی، راستے میں پریشان ہے، آپ دھکا دیتے ہیں، اور وہ آپ بڑے غریب ہیں، وہ 500 روپے کا نوٹ نکال کے آپ کو دیتا ہے، جی یہ لے لو. آپ کہتے ہیں میں نے تو اللہ کے لیے دھکا دیا، میں 500 روپے کے لیے نہیں دیا. اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ جو بڑے ہیں نا اپنا انعام بھی بڑا دیتے ہیں. پھر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے. مال دیا ہے تو مال کی عبادت میں بھی اخلاص ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. جان دی ہے تو جان، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اے میرے حبیب اعلان کر دے، میری نماز، میری قربانی
اور میری زندگی اور میرا مرنا تیرے لیے ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو راضی ہو جا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی ماشاءاللہ سب کو آتے ہوں گے، نہیں آتے تو دیکھا کریں، پوچھا کریں۔ میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت اللہ تیرے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ نے پوچھا موسیٰ کیا لائے ہو میرے لیے؟ کہا جی نمازیں لایا ہوں، فلانی عبادت فلانی عبادت۔ میں یہ تو سب تیرے لیے ہے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہ اللہ مجھے کیا پتہ ہے تو آپ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، من اعطى للہ من منع للہ فقد استکمل الایمان۔ میرے لیے محبت کرو کسی سے کرتے ہو تو، میرے لیے نفرت کرو کسی سے کرتے ہو تو، میرے لیے دو اور میرے لیے روک لو۔ اب آپ ایک ہیروئن پینے والے آدمی کو پیسے دے رہے ہیں، باقی پیر صاحب ہیں جی، کڑا پہنا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، سر پہ نیلی ٹوپی کالی لال رنگ کی ٹوپی، اب پیر بن بیٹھا ہے، پیتا ہے چرس، ہیروئن پیتا ہے۔ اب آپ نے مدد کی ہے گناہ میں اس کے، آپ کے پیسوں سے وہ گناہ کر رہا تھا، اب گناہ آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نیک آدمیوں کو دیا کرو، اللہ والوں کو دیا کرو۔ وہ کپڑے پہنے، جنہیں کپڑے پڑے گا، نماز پڑھے گا، ثواب آپ کو ملتا ہے، جب تک اس کی جسم میں کپڑے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نافرمان اللہ کا جو اپنا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، اپنے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو ایسے نہ ہو جنہوں نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، اور یہ فاسق لوگ ہیں، لوگوں سے غلط طریقے سے لوٹتے ہیں، پیر بن بیٹھتے ہیں، نام کے ساتھ پیر لکھ لیا، نماز نہیں پڑھتا۔ میں ایک دکان پہ، یہاں ایک حکیم صاحب سے فوت ہو گئے، مغرب کی نماز میں نے ساتھ والی مسجد میں پڑھی نورانی میں، نکلا تو اس کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آیا اسے ملا، پیر صاحب السلام علیکم، میرے لیے دعا کر دینا۔ ہاں جی دعا کے لیے میرے پاس تو جہاز میں لوگ بیٹھ کے آتے ہیں، میں دعا کراتے ہیں۔ تو اب نماز کا وقت تھا، نماز اس نے نہیں پڑھی۔ میں نے اسے پوچھا بھائی تو نے نماز مغرب کی پڑھی ہے؟ او جی دل کی نماز ہونی چاہیے، میں نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، یعنی آپ کو کیا پتہ ہے؟ میں نے کہا یار میں ہر سال مدینے میں ہوتا ہوں، رمضان وہاں گزارتا ہوں، مجھے تو کہاں نظر نہیں آیا۔ اب چپ، کہتا جی یہ نماز تو دل کی ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو لوگوں کو خراب نہ کرو، یہ جو ہے نا نماز کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء سے اس کو ثابت کرے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص کلمہ بھی پڑھ لیا، اس نے زبان سے اقرار بھی کر لیا، دل سے تصدیق، لیکن نماز نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے۔ منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ زبان سے کچھ کہتا ہے کرتا کچھ ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ زندگی امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی، مال اللہ کا دیا وہ امانت ہے، اس میں ہمارا حق اپنا جو ہے خرچ کے بعد جو مال ہے اللہ کے راستے میں ہم دیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دکھاوے کے لیے نہیں، کیمرہ مین آئے گا اور اخبار میں آئے گا جی فلاں نے اتنا دن، نہیں، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، یہ ہے سخاوت۔ کسی مدینہ منورہ میں ایک دفعہ میں رات کو کرائے پہ ایک مکان لیا ہوا تھا، صبح نماز کے لیے میں اٹھ کے جاتا تو ایک نابینا تھا ایک پڑوس میں، وہاں اس کے دروازے کے سامنے میں دیکھتا کئی دفعہ گھی کا ٹین پڑا ہوا ہے، آٹے کی بوری پڑی ہوئی ہے، چینی پڑی ہوئی ہے، رات کو رکھ کے لوگ چلے جاتے، پتہ ہی نہیں کس نے دیا ہے کس نے دیا۔ تو ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے یہ میرے لیے کر رہا ہے، نماز میرے لیے پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے۔ من صلی ریائی، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ من صام ریائی، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ یہ شرک اصغر ہے، حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے بڑا خطرہ ہے شرک اصغر۔ ہم دکھاوے کے لیے کچھ نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہم اللہ کے لیے کریں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ محدث ہیں، خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد بیٹھ کے تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، نیند میں خواب دیکھا، ایک فرشتہ آیا اور کہتا ہے کوئی کتنے حاجی آئے ہیں حج پر؟ دوسرے نے کہا اتنے آئے ہیں، اس نے کہا حج کتنے کو قبول ہوا؟ وہ کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ اتنے میں تیسرا فرشتہ آیا، اس فرشتے نے، اب وہ سوئے ہوئے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا، صرف ایک آدمی کی وجہ سے قبول کیا، ایک آدمی کی وجہ سے۔ اور دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے وہ کون سا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا
یمن میں رہتا ہے، جوتے گانٹتا ہے، اور اب اس کا نام یہ ہے۔ اچھا، اب آپ کا آنکھ جو کھلی تو انہوں نے سوچا کہ یہ خواب نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے۔ وہاں سے چلے یمن پہنچے، اس آدمی کا نام پوچھا، اس کا نام نے کہا جی ہاں فلاں جگہ رہتا ہے۔ اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا بھائی کیا کون ہو، اپنا تعارف کرایا اس نے، میں عبداللہ بن مبارک ہوں، میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، حج کب کیا تو نے؟ حج پہ گیا کہ نہیں جی میں نے تو حج کیا ہی نہیں، 23 سال سے میں پیسے جمع کر رہا تھا حج کے لیے، جوتے گانٹتا ہوں، غریب آدمی ہوں، تو میں نے اس دفعہ حج کا ارادہ کیا، اور جس دن میں نے نیت کی حج کے لیے جانے کے لیے تو میں بیوی سے کہا کہ راستے میں پیدل سفر ہوتے کھانا پکا دو مجھے راستے کے لیے۔ بیوی نے کہا میں تو بیمار ہوں، تو روٹی میں پکا دیتی ہوں، سالن میں نے نہیں پکایا، پڑوس والوں سے خوشبو آ رہی تھی، وہاں سے جا کے سالن مانگ کے لے آؤ۔ اب سالن لینے جب گیا تو وہ عورت آئی تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں، بیوی بیمار ہے، تو روٹی تو مجھے ہے پہ، بس سالن تھوڑا سا دے دیں راستے کے لیے۔ اس نے کہا تیرے لیے جائز نہیں ہے، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں نے باہر جا کر ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا، اس کا گوشت کاٹ کے لا کے بچوں کو میں پکا کے دے رہی ہوں، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے لیے جائز نہیں ہے تو مجھے تو نے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو تیری یہ حالت ہو گئی ہے۔ سارا وہ پونجی جو حج کے لیے اس نے اکٹھی کی ہوئی تھی ساری اس کے حوالے کر دی، اسے کہا جب تک یہ ختم ہو جائے پھر مجھے بتا دینا، یہ بچوں کو کھلاؤ، میں حج کو نہیں جاتا۔ اس پر عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ تیرا حج، تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا تیرے لیے حج کیا اس نے، اور وہ فرشتہ جب واپس آئے حج سے تو اب لوگ اس کو مل رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں، فلاں جگہ تم ملا تھا تو جو حج مبارک ہو، فلاں جگہ تم ملا تھا تیرا حج مبارک ہو۔ فرشتہ اس کی شکل میں حج کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ اللہ کے بندے جب اللہ کے لیے رضا کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہمیں کچھ بھی نہیں۔ ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ یہ مجھ سے کل شادی بھی گئی، آپ نے 1000 روپے دیا کہ میری بچی کی شادی ہوگی تو آئے گا یہ بھی دے گا، نہیں، اللہ کے لیے ہر کام اللہ کے لیے جب ہم کرتے ہیں تو تھوڑا سا عمل بھی اللہ اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن بڑے سے بڑا عمل ہے، حج کرنے جا رہا ہے واپس آگے نام لکھتے ہیں حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلانا صاحب، ٹھیکے لے رہے ہیں، بھائی حاجی صاحب ہیں جی، کام خدا کی ناراضگی لیے کرتے ہیں، حلال و حرام کا فرق کا پتہ کوئی نہیں ہے، ہاں جی، ہر کام جو سوچیں نفس کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، نفس کی نہیں مانی، اس کا مقام جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکش بن گیا، نفس کی مان رہا ہے ہر بات، نفس کہتے داڑھی موڑو پھینکو اس کو، نفس کہتا ہے انگریزوں کا لباس پہنو بڑا ترقی یافتہ ہو گئے، نفس کہتا ہے کھڑے ہو کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روٹی ہے اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے حلق پہ، ہونٹوں پہ، وہ فیصلہ کرتا ہے، صحت کا فیصلہ کرے گا، بربادی کا، بیماری کا فیصلہ کرے۔ 10 فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں، آگے فرشتہ، پیچھے فرشتہ، دائیں بائیں فرشتہ، ہونٹ پہ فرشتہ، حلق پہ فرشتہ، ہر جگہ فرشتے، ماں کے پیٹ میں بچے کو بنا رہے ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہڈیاں بنا رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں اس کی شکل بنا رہے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہوتی ہے، جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تب راضی ہوگا، اتباع کامل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے عمل میں اخلاص اور قبولیت کی دلیل اتباع رسول ہے۔ اخلاص، حضور سے پوچھا گیا، جب علیہ السلام آئے تشریف لائے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے سبق پڑھانے کے لیے، صحابہ کو سکھانے کے لیے، یا رسول اللہ مل اخلاص، آپ نے فرمایا ایمان اخلاص آئے گا، اخلاص ایمان میں بھی نہ ہو تو نفاق ہے، پھر ایمان میں بھی اخلاص ہو، پھر آپ نے پھر پوچھا کہ مل ایمان، فرمایا مل احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن یراک هو یراک،
اللہ کی عبادت اور عبادت نیکی ایسے کرو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے لیکن تو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ جب دیکھ رہا ہے انسان کو، جی ہوا معاکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم اکیلے ہو تو دوسرا اللہ ہے، دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو تیسرا، یہ قرآن میں آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ کے سوا یہ کسی کو نہیں ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہونا۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ کے رسول بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت بندوں کو دیں گے یہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کا حق بندوں کو دیں گے شرک ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہ جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ فرمایا تو نے خدا کے برابر مجھے کر دیا ہے، کہو جو اللہ چاہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھیں، برائی کے وقت دیکھیں مجھے اللہ جا دیکھ رہا ہے، نیکی کے قرض پہ تصور کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، زمین تو گواہی دے گی قیامت کے دن، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بولے گی یہاں کھڑے ہو کے اس نے گناہ کیا تھا، ہاتھ بولیں گے تکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے تکلمنا ایدیہم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان کہے گا یہ فرشتے نے جھوٹ لکھا ہے، یہ میرا عمل نہیں تھا، گناہ نہیں تھا۔ اللہ کہیں گے ہم اس کا منہ بند کر دیں گے۔ نختم، ختم کہتے ہیں مور کو، جب مور لگ گئی، خط کے اندر مور لگ گئی، خط بند ہو گیا، منہ بند کر دیں گے، اور اس کے ہاتھ بولیں گے ہم نے کام کیا تھا، جھوٹ سفارش لکھی تھی، جھوٹ گناہ کیا تھا، چوری کی تھی۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہیاں دیں گے کہ ہم چل کے گئے تھے گناہ کے لیے۔ اور دوسری مقام پہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر، جلد بولے گی فلاں وقت فلاں عورت سے میں ٹکرائی تھی، فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا۔ وہ کہے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور تو بول رہی ہے میرے خلاف، میں تو تیری خاطر سب کچھ کیا۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ قرآن کے لفظ ہیں، مجھے اللہ نے بلایا ہے جو ہر چیز کو طاقت گویائی عطا فرماتا ہے۔ آج موبائل چھوٹا سا کہاں کہاں بول رہا ہوتا ہے، کہاں کہاں کی خبریں سننے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں چند دن کا مہمان ہوں دنیا کے اندر، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، میری زندگی میرے قبضے میں نہیں ہے، میری صحت میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ میری جان نہیں ہے۔ آپ کہیں میری جان ہے میں جو مرضی کروں، نہیں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے ساتھ ہر وقت سمجھو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو دھوکہ دے رہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اہل ایمان کو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ اب فروٹ لے رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے، ریڈی والا سارا گندہ فروٹ ڈال کے دے دے گا آپ کو۔ سبزی لے رہے ہیں، دیکھ نہیں، سارا گندی ڈال کے دے دے گا۔ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس چیز کے اندر برکتیں ڈالتا ہے، سکون نصیب دے۔ آج ہمارے اندر دلوں کا سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ دل کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ عرش کے لیے کھلتا ہے، ایک فرش کے لیے کھلتا ہے۔ عرش کا دروازہ ہم کھولیں تو اس پہ اللہ کے احکام کو مانیں، اللہ پھر اس دل کے اندر، مومن کے دل کے اندر سما جاتے ہیں، اللہ کسی جگہ نہیں سما سکتے، ہر کام وہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف ایک قدم چلتے ہیں، اللہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے، دوڑ کر آتا ہے، اللہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے اس طرف آتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی وہ کام کرے گا جو میں چاہتا ہوں، وہ اس کے ہاتھ وہ کام کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کی اللہ کی تابعدار ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے، مسافر خانہ آ گئے، آدمی کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا وہ جہاز بھی تیار ہے اور لگا ہے مارکیٹنگ کر رہا ہے، اب جہاز تو چلا جائے گا، سفر بھی اس کا ختم نہیں، یا اس کو گھر سمجھ لے۔ نہیں، مسافر ہیں ہم، یہ دنیا میں چند دن کی ہے۔ بڑے بڑے جانوں والے، مالوں والے، بڑے بڑے حکمران، بڑے سب گئے، مٹی کا ڈھیر۔ ہم بھی ایک دن مٹی کے نیچے پڑ جائیں گے۔ حضور نے ایک قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ ہمارے اعمال، ایک بزرگ فوت ہو گئے، مرنے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے قبر میں ڈال دیا گیا ہے۔ ڈالنے کے بعد فرشتے آئے، پوچھتے ہیں من ربک، سوال ہوتا ہے نا من ربک، تیرا پالنے والا کون؟ کیا ہم کہتے ہیں کھیتی باڑی پالتی ہے، نوکری پالتی ہے، دکان پالتی ہے، فلاں 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 پالتا ہے۔ نہیں، اللہ رب اللہ ہے، اللہ پالتا ہے۔
سوال کیا تو ایک شخص حاضر ہوا بڑا خوبصورت و بڑا یعنی انسانی شکل میں، وہ کہتا ہے اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تو نماز میں کہتا تھا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کے سارے جہانوں کو پالتا ہے، تو یہ بھی اس میں بول رہے ہیں۔ اب فرشتے چلے گئے تو میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں تبارک الذی، جو روزانہ پڑھتا تھا نا رات کو سوتے وقت، میں وہ ہوں۔ حضور نے فرمایا 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، سوتے وقت پڑھا کرو، قبر کے عذاب سے تمہیں بچائے گی، قبر کے عذاب میں تمہاری سفارش کرے گی۔ اس لیے حضور کا ہر حکم ہم تلاش کریں، پوچھیں، علماء سے پوچھیں۔ اب اس دنیا کے اندر رہنا ہے، جہنم کا جو راستہ ہے، جنت کا جو راستہ ہے وہ حضور کا طریقہ ہے۔ اگر حضور کو طریقے کے چھوڑ کر اپنی مرضی سے ہم کوئی کام کریں گے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ سنت کو چھوڑنا بدعت کے اندر پڑتا ہے، اور توحید کو چھوڑیں گے شرک میں پڑ جائیں گے۔ ہم توحید روح ہے ہمارے عبادات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کی طرح ہے۔ اب ان کے حضور کے طریقے، اللہ کی عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اعمال ٹھیک ہوں گے، اخلاق ٹھیک ہوں گے، معاملات اور معاشرت، معیشت سب ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہم شرک مال سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے، مرے ہوئے کو جا کے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، نہیں، اللہ کی ذات سے مانگیں۔ قرآن میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں۔ اور پھر اسی زبان سے جو غلط جھوٹ بول رہا ہوتا ہے جا کے مانگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والے عمل نصیب فرمائے، حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔